السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، پاکستان میں عورت مارچ عن قریب ہے۔ جیسے جیسے عورت مارچ کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں عورت مارچ کے حوالے سے بحث مباحثے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عورت مارچ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عورت مارچ پاکستان میں ہونا چاہیے، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس عورت مارچ کے ہونے سے جو واقعی پاکستان میں خواتین ہیں جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ بہت سی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ سن رہے ہیں، لیکن دین اسلام عورت کے حقوق کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، یقیناً ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سید حسنین شاہ صاحب۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام خیریت سے ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج اچھے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمارے الحمدللہ۔ پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ حضرت مفتی صاحب جو ہیں وہ خلیفہ مجاز ہیں حضرت علامہ مولانا الیاس گھمن صاحب کے، تو یقیناً ان کی رائے جو ہے وہ بہت مؤثر ہے اور علماء کے حلقے میں ان کی بات کافی حد تک سنی جاتی ہے۔ حضرت یہ تھوڑا سا حساس معاملہ بھی ہے، اسی لیے آپ جیسا عالم دین اس پہ بات کر سکتا ہے۔ ہم یہ بات تو بعد میں کریں گے کہ عورت مارچ کیا ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں صرف آپ سے ایک بنیادی سوال کرتا ہوں، یہ کہ دین اسلام نے خواتین کو کیا حقوق دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اسلام میں انسانیت کو جب پیدا فرمایا ہے تو مرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق بھی فرمائی ہے۔ عورت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت نے عورت کو اس طرح رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ اس سے ایک انسانیت کا وجود بنتا ہے، آگے ایک نسل چلتی ہے، اور عورت کی گود سے نسلیں وجود میں آتی ہیں اور تربیت لیتی ہیں۔ عورت کا مقام بھی ہے اور عورت کے حقوق بھی ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو ہر مخلوق کے حق اور ہر مخلوق کا مقام بھی بتایا ہے، حتیٰ کہ اگر حیوانات میں چرند اور پرند ہیں تو ان کا بھی ایک مقام ہے اور ان کے بھی ایک حقوق ہیں، چاہے وہ جس قسم کے بھی ہیں، پرندوں کے بارے میں بھی ہیں۔ تو جس رب کائنات نے انسانیت کو پیدا فرمایا ہے اور انسانیت کو پھر اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، اور اسی کے اندر پھر اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام بھی اور عورت کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ بے شک۔ اگر اسلام میں عورت کا مقام اور عورت کے حقوق نہ ہوتے تو پھر کہیں سے ہمیں عورت کا مقام اور عورت کے حقوق کا درس کہیں بھی نہیں ملتا۔ بے شک۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ عورت کا مقام اور عورت کو حق وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیا ہے۔ بے شک۔ اس سے پہلے کہ جو عورت کی تمام مقامات تھے اور عورت کی جتنے بھی حقوق تھے، ان کا نہ خیال تھا، نہ عورت کی عزت تھی، نہ عظمت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی عورت کے کسی حق کا خیال رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کرنے کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کی کسی قسم کی کوئی عزت نہیں تھی، اسے مخصوص ایام میں، ناپاکی کے ایام میں جنگل میں جانوروں کی طرح اسے چھوڑا جاتا تھا۔ عورت کے ہاتھ کی بنی چیز کبھی نہیں کھائی جاتی تھی جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی تھی، اور عورت کے ساتھ ظلم اور حد تو اپنی جگہ تھا۔ اگر کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش بھی ہو جاتی تو پورا معاشرہ مل کر اس گھر کو جو ہے باتوں، گلے شکوے، تانوں تشنیع کا جو ہے گرانا بنا دیتا تھا کہ وہ شرم کے مارے اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اسلام نے تو عورت کو مقام ہی اسلام نے دیا ہے، اور اسلام نے جب عورت کو مقام دیا تو ساتھ ہی عورت کے حقوق بھی بتائے۔ اگر عورت ہے اور گھر میں پیدا ہوتی ہے، وہ بیٹی ہے، تو والد کو حکم ہے بیٹی کی تربیت، اس کا خیال، اس کا سب کچھ رکھنا، اور اگر وہ کسی کی بہن ہے
تو بھائی کو حکم ہے بہن کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو شوہر کو حکم ہے بیوی کا خیال رکھنا، اگر وہ کسی کی ماں بنتی ہے تو پھر اولاد کو حکم ہے اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ عورت کے ساتھ یہ 4 رشتے جب جا کر بنتے ہیں تو اس کو ایک تو مقام سب سے پہلے بیٹی ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، پھر اس کو بہن ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، پھر اس کو بیوی ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، پھر اس کو ماں ہونے کی حیثیت سے ملتا ہے، ماں کا مقام تو اور ماں کا مقام تو پھر سب سے بلند ہے بے شک۔ کہ ماں کے قدموں میں اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، اور ماں کی اٹھنے والے ہاتھ، ان کی دعائیں، ان کا سب کچھ، یہ انسان کی دنیا اور آخرت بنا دیتی ہیں۔ تو ماں کتنی عظمت والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تو اتنا مقام دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید انسانیت میں کسی کو دیا ہو۔ کیوں؟ یہیں سے میں نے کہا کہ گود سے تربیت بھی ہے، پیدائش بھی ہے، تمام معاملات ہیں۔ تو قرآن مجید میں جب اللہ رب العزت نے اس کو عظمت والا بتایا ہے تو پھر اس کے حقوق کی بھی بات کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء، عورتوں سے متعلق قرآن مجید میں الگ سے ایک مکمل سورت اتار دی جس میں مکمل عورتوں کے معاملات ہیں۔ اور پھر قرآن مجید نے جب اس کو اتنا عظمت والا بتایا ہے تو پھر اس کی تکریم، اس کا احترام بھی ہمیں کرنے کا بتایا ہے کہ قرآن مجید میں تو یہاں تک فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ عورت اتنی عظمت والی چیز ہے کہ یہ اپنی آواز کو بھی پردے میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کی آواز پر کوئی درندہ صفت آ کر ان پر حملہ نہ کرے۔ اللہ یہ عزت و احترام کی اتنی ہے کہ ان کی آواز کو کوئی اور نہ سنے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ عورتوں نے تو گھروں سے باہر یوں نہیں نکلنا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، بلکہ جس طرح احترام کے قابل ان کو بنایا ہے یہ بالکل اسی طرح احترام میں ہی رہیں۔ اور اللہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت مکمل کا مکمل پردہ ہے۔ عورت کو دیکھ کر اگر رشتہ نہیں ہے تو مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اور اگر کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو اسلام ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے، اسلام نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ اسلام، کیا ہم یہ کہیں کہ وہ کسی کو نوچنے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ اسلام کسی عورت پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہاتھ اٹھانا، اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، اس کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، یہ بات کی بات ہے، نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک اجازت نہیں دی تو اسلام سے بڑھ کر نہ کوئی عورت کو مقام دے سکتا ہے، نہ اسلام سے بڑھ کر کوئی عورت کو حقوق دے سکتا ہے۔ بہت خوبصورت بات حضرت آپ نے کی ہے۔ آپ نے کہا کہ دین اسلام جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، نظر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کے برعکس جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو 2 بحثیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں۔ اس میں سے پہلی بحث پہ ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہ آیا ہمارے معاشرے میں رہنے والے مرد، چاہے وہ مسلمان ہوں یا چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، آیا وہ مجموعی طور پہ عورت کا اس حد تک خیال کر رہے ہیں جتنا دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے؟ جی اویس بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بنیادی چیز دین ہے۔ جن گھروں میں، جن خاندانوں میں، جن علاقوں میں اور جس معاشرے میں دین ہے وہاں پر عورت کے ساتھ آپ کو ظلم کی کوئی کہانی نظر نہیں آئے گی۔ آپ پوری دنیا میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ اسلام کی وجہ سے ظلم ہوا ہو۔ جہاں دین ہے وہاں پر شرم و حیا ہے، وہاں پر احترام ہے، اور جہاں دین نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں شرم و حیا ہی نہیں ہے۔ جہاں دین نہیں ہے وہاں پر پھر بے حیائی ہے۔ تو اصل چیز بنیادی ہے دین۔ جہاں آپ کو دین نظر آئے گا وہاں پر آپ کو عورت کا عزت اور احترام نظر آئے گا، اور جس معاشرے میں، جن خاندانوں میں دین نام کی چیز نہیں ہوگی وہاں پر پھر آپ کو تمیز نظر نہیں آئے گی۔ ماں بیٹے کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، شوہر اور جو ہے بیوی کے درمیان، اور اولاد اور والدین کے درمیان آپ کو یہ تمیز پھر نظر نہیں آئے گی۔ جہاں دین ہوگا
میں نے آپ سے پہلے کہا عورت کا احترام ہر جگہ ہوگا. بے شک آپ نے کہا کہ جہاں دین ہے وہاں عورت کی عزت ہے, بالکل. تکریم ہے. لیکن ہمارے یہاں جو عورت مارچ ہونے والا ہے 8 مارچ کو, ماضی کے جتنے ہم نے ادوار میں اس کو دیکھا ہے, تو اس میں تو جو مطالبات کیے جاتے ہیں اس کا میں سمجھتا ہوں آپ اس بات کی تائید کر سکتے ہیں کہ اس کا دین اسلام کے حقوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھی عورت کو یہ حقوق ملنے چاہیے, لیکن وہ سارے حقوق اگر مجموعی طور پہ بات کریں جس پہ علماء کرام اعتراض اٹھاتے ہیں, ان کا تو دین اسلام کے ساتھ یہاں پر عورت کے حقوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. جی اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ جی بالکل ویس بھائی, اس پر آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. اگر یہ عورت مارچ عورتوں کے حق میں ہوتا اور جائز مطالبات ہوتے, شریعت کچھ مطالبات شرعن تو اور جائز ہے, اخلاقن, میں آپ سے کچھ عرض کر مطالبات جائز ہے. شرعن اور اخلاقن بھی ٹھیک ہوتے تو علماء ضرور ساتھ دیتے. علماء نے ہمیشہ عدالتوں میں بھی عورتوں کی وکالت کی ہے. علماء نے ہمیشہ قومی اسمبلیوں میں بھی عورتوں کے حقوق کی آواز اٹھائی ہے, اور قومی اسمبلی میں بھی اور جتنے بھی عالمی سطح پر ہمارے یہاں خواتین کے ایسے معاملات پیش آئے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی کسی نے آواز اٹھائی ہو, بلکہ وکالت کی ہے, نمائندگی کی ہے. اور پھر جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ اگر عورت مارچ کے اندر آپ ان کے پوسٹرز دیکھ لیں, آپ ان کے پلے کارڈز دیکھ لیں, آپ ان کے بینرز دیکھ لیں, وہ ایک بے حیائی کے قریب ہیں. اس وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات ٹھیک ہوتے شرعن اور اخلاقن, یہ تو ان کے جتنے بھی پوسٹرز ہیں, جتنے بھی بینرز ہیں, سب کو اگر جمع کیا جائے تو بنیاد پیچھے ایک نکلتی ہے کہ اسلام سے دوری اور بے حیائی کے قریب ہونا. آپ ماں کو جو ہے بیٹوں کے بندھن سے آپ نکال رہے ہیں, آپ جو ہے بیوی کو شوہر کی ذہنیت, شوہر کے حقوق سے آزاد کروا رہے ہیں, آپ ایک بہن کو بھائی کے حقوق سے آپ آزاد کروا رہے ہیں. آپ کے پورے پوسٹرز کا خلاصہ یہ ہے کہ بہن ہے تو اس کے اوپر بھائی نگران نہ ہو, بیٹی ہے تو اس کے اوپر باپ نگران نہ ہو, اگر بیوی ہے تو اس کے اوپر شوہر نگران نہ ہو, اور اگر وہ ماں ہے تو اس سے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے والا نہ ہو. آپ تو ایک رشتوں سے آزاد کروا رہے ہیں, آپ تو جو ان کا آپس میں ایک سکون ہے آپ اسے خراب کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر کسی کی بیوی ہو اور وہ بیوی شوہر کے مخالف ہو جائے تو اس گھر میں بے سکونی ہوگی. بے شک, بالکل. اگر بہن ہے, آپ بہن کو بھائیوں سے آزاد کروا رہے ہیں تو پھر اس گھر میں آپ کو بے سکونی نظر آئے گی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف جو مضبوط رشتے ہیں, حیا والے رشتے ہیں, احترام والے رشتے ہیں, آپ سوچ یہ دے رہے ہیں ان پوسٹرز کے ذریعے کہ ان حقوق سے نکلیں اور آزاد مردوں کے ساتھ آپ. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ مردوں سے نکلنا چاہ رہی ہیں اور دوسری طرف آپ انہی مردوں کی طرف جانا چاہ رہی ہیں. بات صرف یہ کہ یہ حیا والے رشتے ہیں, وہ بے حیائی والے رشتے ہیں. آپ حیا اور اس سے نکل کر آپ بے حیائی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہم اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں کہ وہ بات تو آپ کے بالکل سمجھ میں آ گئی کہ علماء کا اعتراض کا مقصد کیا ہے. کیا آپ اس چیز سے متفق ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں خواتین کے ساتھ کسی حد تک زیادتی ہو رہی ہے؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ خواتین میں جب زیادتی کی بات آتی ہے تو پھر اس کا تعلق یاد رکھیں ایک مخصوص طبقے کے ساتھ نہیں ہے, وہ میں پھر سمجھ پوری گیا. خواتین کے میں ساتھ, اس کو عورت مارچ چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ دیہات کی خاتون ہے. میں ایک چیز سمجھاتا ہوں, جی میں اس کو عورت مارچ کے ساتھ جوڑ نہیں رہا. جی عورت مارچ کو ہم پیچھے رکھتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آیا پاکستانی معاشرے میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں؟ بالکل ہو رہی ہے, اور ان زیادتیوں کی ہم بھی تردید کر رہے ہیں, ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں. علماء منبر اور محراب سے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی خواتین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی, اور بیانات میں اور تبلیغی اجتماعات میں, اور جہاں تک ممکن ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ علماء اور دیندار طبقہ عورت کے حق میں ہمیشہ آواز پہلے بھی اٹھاتا رہا ہے تو اور کیا اب آپ بھی کی اٹھا آواز رہے ہیں. ان عورت مارچ والوں تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیونکہ وہ لوگ تو کہتے ہیں علماء اور اس طرح کے لوگ جو ہمارے خلاف ہیں وہ ہمارے مقصد کو ہی نہیں سمجھتے. جی دیکھیں, علماء کی آواز ان تک اس وجہ سے نہیں پہنچ رہی کہ علماء کی جو آواز ہے
وہ حیا کے زیادہ قریب ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورت کو عورت کا حق دیں, اس کا مال وراثت ہے اس کو دیں, اس کے شادی کے معاملات ہیں آپ ان سے پوچھ کر کریں. شادی میں عورت کی رضامندی تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں ضروری ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کی زبردستی جو ہے شادی آپ کروا دیں. زبردستی شادی کا تو ہم پہلے سے ہی والدین کو, بھائیوں کو, جو خاندان ہے, ہم انہیں منع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں رشتہ طے کرنے سے پہلے آپ بیٹی کی رضامندی پوچھ لیں. آپ رشتہ طے کرنے سے پہلے آپ بیٹے کی رضامندی پوچھ لیں اور ان کی رضامندی کے ساتھ ہو. اور پھر ہم یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک ظلم اور ستم نہ ہو کہ اگر کسی کے پاس مال اور دولت نہیں ہے تو ان کے رشتے نہیں ہو رہے. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو بہن بیٹیاں ہیں ان کو وراثت میں ان کا حق دیا جائے, ان کا حق نہ دبایا جائے. اور اگر ان کے تعلیمی ضروریات ہیں تو ان کو پڑھایا بھی جائے. اور اگر ان کے کوئی اور معاملات ہیں, کوئی ضروریات ہیں, وہ گھر سے باہر نکل بھی سکتی ہیں. خواتین ہیں, خواتین کے لیے خواتین ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. اور اگر پولیس محکمے میں پولیس جو ہے خواتین مجرمین ہیں تو اس کے لیے پولیس خواتین کی ضرورت ہے. تو علماء تو پورے مکمل خواتین کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, زنا کو فروغ نہ دیں, آپ نکاح کو فروغ دیں, آپ ظلم اور زیادتی کو فروغ نہ دیں, آپ رحم و کرم کو فروغ دیں. کوئی یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, کوئی بیوہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, اور اگر کوئی لاوارث ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. ہم تو یہ پہلے سے ہی سمجھا رہے ہیں کہ یتیم بیٹی, بیوہ, مطلقہ, جتنی بھی وہ خواتین دنیا میں مظلوم ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے بھی تھے, اب بھی ہیں, اور ہم کسی بھی قسم کے ان کے ساتھ زیادتی, ظلم کسی حد تک بھی ہم ان کے ساتھ جو ہے کروانے کو, نہ اس کی تائید میں نہ اس کے حق میں ہم پہلے ہیں, نہ آئندہ رہیں گے. مفتی صاحب آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو عورت مارچ ہے یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے اپنے معاشرے میں بھی دیکھا کہ اس مارچ کے ہونے یا نہ ہونے سے مظلوم خواتین کے ساتھ کوئی بہتری والا معاملہ پیش نہیں آ رہا. مطلب جو ظلم پہلے خواتین کے ساتھ تھا وہی ظلم آج بھی ہے. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اس عورت مارچ کے منتظمین کو آپ کیا گزارشات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو آواز ہے, ان کی آواز سے ان خواتین کو فائدہ ہو جائے جو خواتین آج بھی برے حالات میں ہیں, جن کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے, زیادتی بھی ہو رہی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بحث چل رہی ہے کہ مارچ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس مارچ کے ہونے سے وہ خواتین جو مسائل کا شکار ہیں ان کی آواز دب گئی ہے. جی بالکل. ویسے بھائی اس کے دو حل ہیں, دو راستے ہیں اس عورت مارچ کے لیے. سب سے پہلے یہ کہ ہمیں شرعاً اور قانوناً راستہ اختیار کرنا چاہیے جو شرعی اعتبار سے بھی ٹھیک ہو اور قانونی اعتبار سے بھی ٹھیک ہو. اور پھر اسمبلیوں کے اندر ہماری خواتین بھی موجود ہیں نمائندگی کرنے کے لیے, اور پھر اداروں میں بھی تمام محکموں میں ہماری خواتین موجود ہیں. تو اگر اس قسم کے معاملات ہیں, مثال شکایات ہیں, پہلی بات یہ کہ شکایات کیا ہیں ہمیں انہیں دیکھنا ہے. آپ اس چیز پر آواز اٹھائیں کہ بھئی بیٹیوں کو, بہنوں کو وراثت میں حق نہیں مل رہا, یہ دینا چاہیے. اس کے لیے جی دوسرا جہیز کے اوپر بات کرنی چاہیے. تیسرا معاشرے میں جو ہے کتنی جگہوں پر ایسے ہے کہ شوہر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں, تو اس کا شرعی اور قانونی حل تلاش کرنا چاہیے. اور پھر جو ہے اپنا زبردستی ریپ کے معاملات جو آ رہے ہیں, زنا کو فروغ دیا جا رہا ہے, اس پر بات کرنی چاہیے. کتنے سارے اداروں میں خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اس کی بات آپ اٹھائیں. اور کتنے کتنے ہاسپٹل جیسے ہیں کہ جہاں پر لیڈیز جو ہے ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ کس قسم کے معاملات کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے. کتنی اسکول اور کالج اور آئے روز یونیورسٹیوں میں جو ہے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے معاملات آ رہے ہیں. قطع کلامی کی معذرت, ابھی عورت مارچ والوں کو کوئی یہ بات سمجھائے, آپ یہ اپیل کر دیں کہ بھائی اب تو تعلیمی اداروں میں, سندھ کے تعلیمی اداروں میں, پنجاب کے تعلیمی اداروں میں جو خواتین کے ساتھ معاملات یک کے بعد دیگرے سامنے آ رہے ہیں, اس پہ کوئی ریلی نہیں نکل رہی. کوئی. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں, ہمارے اسکول کی طالبات نے اگر انہوں نے آواز اٹھائی ہے, علماء نے فوراً ان کی تائید کی ہے کہ بھئی اسکولوں کے نظام کو ٹھیک کیا جائے, یہ جو ہراسگی والے معاملات ہیں ان کو ختم کیا جائے, یہ جو بلیک میلنگ ہے
اس کو ختم کیا جائے. اور اس وقت جو ہے ہر جگہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر بھی ایسی بات آئی, اسکول, کالج, یونیورسٹیوں اور جہاں کہیں بھی خواتین کی بات آئی ہے, تو ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں ہاں آپ ایسی آواز اٹھائیں. کبھی ایسے ہوا ہے کیا اسکول میں جو ہے ہماری بہنوں نے کوئی آواز اٹھائی ہو اور علماء نے اس کی مخالفت کی ہے, یا اسلام یا دینداروں نے اس کی مخالفت کی ہے؟ کبھی ایسے نہیں ہوا ہے. تو آپ ان کی آواز بنیں, آپ ان کی نمائندگی کریں اور آپ ان کو ان کا حق دینے کی بات کریں. یہ جو کام کرنے کے ہیں اس پر کام نہیں ہو رہے, اور جو کام نہیں کرنے کے کہ صرف میں نے آپ سے عرض کیا کہ رشتوں کو توڑا جا رہا ہے, جو حقوق, احترام اور عظمت والے ہیں ان رشتوں سے آزاد کروا کر ایک بے حیائی کو فروغ دینا اور اسلام اور دین کے مخالف پوسٹرز لے کر کھڑے ہو جانا, جس میں گھروں میں جو ہے رشتے ٹوٹ رہے ہوں, گھر برباد ہو رہے ہیں, گھر فساد مچ رہا ہے, تو پھر ایسے کام تو آپ کو نہیں کرنے چاہیے. ظاہر سی بات ہے پھر علماء اور دیندار نہ قانون نہ کوئی ایسی چیز جو ہے آپ کا ساتھ دے گی, بلکہ الٹا وہ آپ کی مخالفت ہی کرے گی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میری کوشش ہوگی کہ ہم جو اس عورت مارچ کے منتظمین ہیں جی ان کے ساتھ ایک شو کر لیں اور اس میں ہم آپ کو بھی انشاءاللہ دعوت دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح کی تجاویز دی ہیں کہ اس عورت مارچ میں یہ مسائل اٹھانے چاہیے, جو آپ نے 5 موٹے موٹے مسائل ہائی لائٹ کیے, اور میں سمجھتا ہوں ہر ذی شعور رکھنے والا آدمی جو ہے وہ اس کو انڈورس کرے گا. تو یقیناً میری پوری کوشش ہوگی, آپ تھوڑا سا وقت نکال کے رکھیے گا. بہرحال بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ.